زینت مسند صدارت مخدوم اہل سنت محسن ملت فخر السادات عزت مآب آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ بے حد محبتوں کے لائق، عزتوں کے لائق بانی مدرسہ محترم المقام عزت مآب برادر طریقت حضرت قبلہ الحاج محمد اصغر گولڑوی صاحب سیدہ مجدور محترم المقام عزت مآب فاضل جلیل عالم نبیل سرمایہ اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد افضل نعیمی گولڑوی صاحب سیدہ مجدور اور اس مدرسہ کے استاد محترم حضرت قبلہ قاری محمد اختر صاحب اور تمام قاریوں کے استاد شاہ سوار میدان تجوید و قرات آسمان تجوید و قرات کے نیر تاباں حضرت قبلہ استاد القرآن فخر القرآن نجم القرآن قاری ضیاء محمد مہروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تمام مشائخ اعظام علماء اہل سنت و جماعت شرکائے محفل سامعین و حاضرین حضرات، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا فضل ہے کہ اس دور پرفتن میں رب العالمین نے ہمیں صحیح عقیدے سے نوالا ہے اور کیونکہ ہمارے قبلہ حاجی محمد اصغر گولڑوی صاحب نے جو مدرسہ قائم کیا ہے جامعہ غلام محمد تعلیم القرآن، اس میں جن خوش نصیبوں نے قرآن مجید کے انوار سے اپنے قلوب کو منور کیا، آج اس پاکیزہ محفل میں ان کے سروں پر فضیلت کی دستار سجائی جائے گی اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو قرآن پڑھنا نصیب ہوتا ہے، قرآن پڑھانا نصیب ہوتا ہے اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے جو اسباب مہیا کرتے ہیں، اس دور الفتن میں وہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ قرآن پاک جس کے سینے میں جلوہ فرما ہو جائے اس کا مقام بلند و بالا ہوتا ہے۔ آخر ایک طالب علم جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے چاہے وہ الفاظ قرآن، نقوش قرآن، معانی قرآن، ہر وہ علم جس کی نسبت قرآن پاک سے ہے، جب وہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو بے نیاز جل شانہ اپنے پاک اور معصوم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے اپنے نوری پر یہ عظمت
کسی بادشاہ کو اپنی بادشاہت میں نصیب نہیں ہوتی، کسی رئیس کو اپنی ریاست میں، کسی صدر کو اپنی مملکت میں یہ عظمت نصیب نہیں ہوتی کہ ان کے قدموں کے نیچے معصوم فرشتوں کے پر بچھائے جائیں، جھنڈیاں لٹکائی جائیں گی، دو رویا قطاریں بنا لی جائیں گی، دنیا کے جو بھی استقبال کے سامان ہے وہ اس کے لیے مہیا کر دیے جائیں گے، مگر اللہ کے معصوم فرشتوں کو استقبال کے لیے نہیں لایا جا سکتا۔ معصوم فرشتے نوری پروں کو بچھانے کے لیے ان لوگوں کے پاس آتے ہیں جو قرآن مجید کے علم سے اپنے آپ کو مستفیض کرنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن پڑھنا بہت بڑی سعادت، اور پھر قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا۔ یہ بھی میں عرض کروں کہ میں سینے کی بات کر رہا ہوں، زبان کی صرف نہیں کر رہا ہوں۔ بہت لوگ ہیں جن کی زبان پہ قرآن ہوتا ہے مگر ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا، سینے تک نہیں جاتا، بلکہ بعض قرآن پڑھتے ہیں ان پہ لعنت برستی ہے، بعض قرآن پڑھتے ہیں ان پہ رحمت برستی ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا قرآن مجید ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اگر ظالم قرآن پاک کو پڑھے تو اس کو نقصان ہوتا ہے، نفع نہیں ہوتا۔ اب ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم پڑھے قرآن پاک خسارہ ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ یہ سمجھ والوں کی خدمت میں عرض ہے کہ ذرا ایگو کو بند فرما دیں تاکہ مجھے تو پتہ چلے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شور مچانا مقصود نہیں، ورنہ میں سپیکر ہٹا دوں گا بغیر اس کے، پھر آپ کی خدمت میں جو کچھ کہنا ہے۔ کیونکہ قاری صاحب قبلہ تلاوت کرنے بیٹھے تو ان کے گلے کو کھینچ لیا، دوسرا بندہ تلاوت کرنے آیا تو اس کے گلے پڑ گیا، اب میں آگے بیٹھا ہوں تو میرے گلے پڑ رہا ہے۔ تو بھائی آہستہ اس کی آواز رکھیں، کیونکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ کے یہ جو لگے ہوئے ہیں سپیکر، یہ بھی ہمارے کانوں کی طرف ہیں، آواز ہلکی ہوگی تو کام بنے گا، اس لیے میں اپنا منہ دور کر کے بیٹھا ہوں تاکہ حاضرین کو کوئی پتہ تو چلے نا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا ظالم کون ہے؟ اگر وہ قرآن پڑھے تو قرآن اس کو نقصان دیتا ہے۔ اللہ، اب بتاؤ قرآن نقصان دینے والی شے ہے؟ بھائی قرآن سے تو نسبت ہو جائے جس چیز کی، اس کا مقام بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں 2-3 دنوں کے بعد 1 مہینہ ہم پہ سایہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن اس مہینے کے لیے تو بالخصوص ہمارے آقا علیہ السلام نے ممبر بچھوایا اور ممبر پہ جلوہ فرما ہو گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین قربان جاؤں صحابہ کی قسمت پر، اللہ کی قسم، محبوب کے
ملفوظات طیبات سے بھی مستفید ہوتے ہیں اور سرکار کا دیدار بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ جسے میرے آقا کا ایک لمحہ مومن کو اگر قرب نصیب ہو جائے وہ تمام اولیاء سے افضل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، محبوب کا قرب جس کو نصیب ہو جائے، من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الایمان، جس کو محبوب کی صحبت ایک لمحہ کے لیے نصیب ہوئی اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کی شان اگر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جن کے قرب کا صدقہ صحابیت ملی۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے پاس جو بیٹھنے والے مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جن کو منتخب کیا ہے وہ معاذ اللہ گندے لوگ نہیں ہیں، وہ بڑی عظمت والے ہیں، وہ بڑی شان والے ہیں۔ لا تسبوا، تم دریدہ دہنی نہ کیا کرو، ان کے خلاف بکواس نہ کیا کرو، ان کی عیب جوئی نہ کیا کرو، تمہیں کیا پتہ ان کی عظمت کا، ان کی شان کا۔ فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُمْ وَلَا نَصِيفًا۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سے اگر، تم میں سے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا کوئی خیرات کرے، میرے صحابی کی 9 چھٹانک جو کی خیرات کے برابر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، تم میں سے، یہ تم کن کو کہا، یہ بھی قابل غور بات ہے، تم کن کو کہا ہے؟ تم، کم ضمیر ہے جمع مذکر مخاطبین کی، مخاطبین ان کو کہتے ہیں جن سے خطاب کیا جائے، خطاب کہتے ہیں توجہ کلام بسوء شخص حاضر، جو بندے آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوں ان کی طرف اپنی کلام کو متوجہ کرنے کا نام ہے خطاب۔ اب خطاب ہمارے آقا کا ہو رہا ہے کن سے؟ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ خطاب ہو رہا ہے ان سے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، عظمت ان کی بیان ہو رہی ہے جو قریب بیٹھے ہیں۔ جناب جو قریب بیٹھے ہیں ان کے لیے ضمیر غیب کی ہے، اور جو دنیا میں نہیں ہے ان کے لیے ضمیر حاضر کی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اس پہ غور کریں نا۔ اب کسی ملا کو کیا پتا میرے آقا کی عظمت کا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کیا کن کے ساتھ؟ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ کوئی اپنے باپ دادا کے صلب میں پھرتا ہے، کوئی اپنی والدہ کے شکم میں ہوگا، ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، میرے آقا ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ خطاب کیا جاتا ہے اس سے جسے آنکھ دیکھتی بھی ہو، سامنے بیٹھا بھی ہو۔ پتہ چلا قیامت تک آنے والے ہر بندے کو میرے آقا کی پاک نگاہیں دیکھتی ہیں اور ان کے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے محبوب ان سے خطاب خطاب ہو رہا ہے۔ میں تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، قیامت تک آنے والے بندوں کو دیکھنے والی نگاہیں، اور کیوں نہ ہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے، جن کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر۔ توجہ کی ضرورت ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، جہاں سے گزر ہوتی ہے وہ جگہ، جہاں سے گزر ہوتی ہے وہ جگہ پیچھے رہ جاتی ہے اور گزرنے والا آگے چلا جاتا ہے۔
جہاں سے گزر ہوتی ہے وہ جگہ پیچھے رہ جاتی ہے، گزرنے والا آگے چلا جاتا ہے، عرش پیچھے رہ گیا، میرے آقا آگے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، عرش پیچھے رہا، جناب بندہ سر عرش پر ہے تیری گزر، واہ عرش رہا پیچھے، محبوب کہاں گئے؟ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، واہ واہ، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے آقا جہاں گئے، یہ تو ہم محتاج ہیں نا، ہم جہاں یہاں وہاں نہ کہیں تو کیا کہیں، ورنہ اعلیٰ حضرت سے پوچھو ماتے سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و ایلا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، فرمایا وہاں دوسرا تو تھا ہی کوئی نہیں نا جو بتاتا کہ محبوب کھڑے رہے تھے، بیٹھے تھے، حرکت میں تھے، سکون میں تھے، کیفیت کیا تھی، کوئی دوسرا ہوتا تو بتاتا۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت اگر دوسرا کوئی نہیں تھا تو وہاں تھا کون؟ سبحان اللہ، اور جی اگر دوسرا کوئی نہیں وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، دوسرا ہے ہی نہیں تو پھر تھا کون وہاں؟ فرمان نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے، بس وہاں بھی محبوب تھے یہاں بھی محبوب تھے۔ کمان امکان، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، بس اسی کے جلوے اسی سے ملنے، بہت کیجئے اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، حیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اور حضور شہنشاہ ولایت، منبع ولایت، مصدر ولایت، مخزن ولایت، قاسم ولایت، غوث الاقواس، قطب الاقطاب، جگر گوشہ و مدہر و جانشین غوث الورا، محبوب سید الانبیاء، فاتح مرزائیت، تاجدار گولڈا، قبل عالم سیدنا پیر سید مہر علی شاہ، ان کے ساتھ سر اور عزیز نے اسی لیے فرمایا اے صورت ہے بے صورت، اعلیٰ حضرت آتے ہیں اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اور گولڈے کا تاجدار فرماتے ہیں اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے صورت تھی، بچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، اور کرو یہ شعر نہ سمجھنا، یہ بھی قرآن مجید کا مفہوم ہے۔ رب نے فرمایا نا اذا سالک عبادی، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، سبحان اللہ، فرمایا محبوب جب بھی، اذا کلمہ ظرف ہے جو عموم زمان پہ دلالت کرتا ہے، فرمایا محبوب جس زمانے میں جس دور میں جہاں بھی میرے بندوں میں سے، منحوسوں کی بات نہیں، عیب جوئی کرنے والے خبثاء کی بات نہیں، سرکار کی عزت و عظمت نہ کرنے والے منحوسوں کی بات نہیں، میرے آقا کے پروانوں کی بات ہے۔ رب نے فرمایا میرے بندوں میں سے میرے متعلق جب کوئی آپ سے پوچھے یا اللہ تیرے بندے کون سے ہیں، پوچھے نا، علامہ سے بھی ادھر بیٹھے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، ماشاءاللہ یہ اس مسجد کے خطیب ہیں،
ہاں یہ چھپے بیٹھے تھے اور میں ہوں بوڑھا، میری نگاہیں بہت کم پڑتی ہیں. یہ غور کیجیے حضرات محترم، دیکھو رب نے فرمایا عبادی میرے بندے. یا اللہ تیرے بندے کون سے ہیں؟ فرمایا قل یا عبادی، محبوب آپ فرمائیں میرے بندو جو مصطفیٰ کے بندے ہیں وہی خدا کے بندے. مصطفیٰ کے بندے ہیں وہی خدا کے بندے ہیں. میرے بندوں میں سے غور کرنا ذرا، میرے متعلق آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ فرمائیں میں قریب ہوں. بس میں اس کی وضاحت نہیں کر رہا، سمجھنے والے سمجھ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بندوں میں سے میرے متعلق، اللہ کے متعلق آپ سے کوئی پوچھے رب کہاں ہے، آپ فرما دینا میں قریب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کرو، سبحان اللہ. اگر پوچھے کتنا قریب تو فرما دینا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. شہرت کے زیادہ دور ہیں، سبحان اللہ. میں ان سے زیادہ قریب. اقرب اس میں تفضیل ہے، بہت ہی زیادہ قریب ہوں. اور میرے بھائیوں توجہ فرمائیں، جو چیز بہت زیادہ قریب ہو وہ نظر نہیں آتی. جو چیز بہت زیادہ قریب ہو وہ نظر نہیں آتی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی ہے نا. میں نے آنکھوں میں سرما ڈالا، میں نے کہا آنکھیں بتاؤ سرما ٹھیک لگا ہے؟ آنکھ بولی اقرب ہو گیا، مجھے تو نہیں نظر آ رہا. آنکھ نے کہا اقرب ہو گیا ہے، مجھے تو نہیں نظر آ رہا. آنکھ میں مچھر پڑ گیا، میں نے کہا آنکھ بتا مچھر کہاں ہے؟ آنکھ بولی یہ اس سے بھی اقرب ہے، بہت زیادہ قریب، مجھے نہیں نظر آ رہا. میں نے دیکھا میں نے کہا رب العالمین نے مجھے دیکھنے کے لیے جو آلہ عطا کیا ہے وہ تو آنکھ ہے. اب بتا میں مچھر کیسے دیکھوں، میں سرما کیسے دیکھوں؟ آنکھ بولی اچھا اقرب کو دیکھنا ہے نا، دکھاؤں گی میں مگر بغیر وسیلے کے نظر نہیں. غور کریں، یہ بزرگوں کا فیض ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھ بولی دکھاؤں گی میں، اقرب دکھاؤں گی مگر بغیر وسیلے کے اقرب نظر نہیں آئے گا. جاؤ آئینے کا وسیلہ لے کے آؤ، سبحان اللہ. پھر میں دکھاؤں گی سرما کیسے لگا ہے، مچھر کہاں کھڑا ہے. رب نے فرمایا ان کو کہہ دو نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. ارے میں ہوں اقرب. اگر اقرب کو دیکھنا چاہتے ہو تو جمال مصطفیٰ کے آئینے کا وسیلہ لے کے آؤ. آئینے جمال مصطفیٰ کا وسیلہ لے کے آؤ گے تو پھر انوار خدا بندی کا دیدار کر لو. سبحان اللہ. یہ صورت ہے. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد. دیکھو نا اب آئے ہیں نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہنے والے. سبحان اللہ. پہلے پتہ ہے نعرہ کیا لگتا تھا؟ منحوس بھی نعرہ لگاتے تھے، مردود بھی نعرہ لگاتے تھے. جو اندر باہر سے کالے ہیں جن کو قرآن ظالم کہتا ہے، وہ کہتے تھے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. تاج و تخت ختم نبوت. اور میں نے کہا پاگلو، تاج بھی زندہ تخت بھی زندہ، نہ تاج والا زندہ ہے نہ تخت والا زندہ ہے. اللہ. اگر زندہ نہ ہوتے تو رب کیوں فرماتا اذا سآلہ کا؟ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اذا کرنا ظرف ہے، عموم زمان پہ دلالت کرتا ہے. میں جب بھی جس زمانے میں جس دور میں آپ سے کوئی پوچھے، اور بابا جس زندگی کے ساتھ تو زندہ ہے، جس زندگی کے ساتھ ہم زندہ ہیں، اللہ کی قسم یہ زندگی نہیں تھی
میرے مدینے والے آقا تھے. سبحان اللہ واہ واہ توجہ ہے نا؟ واہ 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 میں گپے نہیں سنا رہا. سبحان اللہ یہ حیات نہیں تھی، یہ موت بھی نہیں تھی، مدینے والے آقا تھے. سبحان اللہ کیونکہ آپ دیکھیں امتی نبی کا محتاج ہوتا ہے، نبی امت کا محتاج نہیں ہوتا. نبی امت پہ غالب ہوتا ہے، امت نبی پہ غالب نہیں ہوتی. سرکار سے پوچھو آپ کی امت کتنی ہے؟ فرمایا کتنی والے چلے گئے. سبحان اللہ. آقا آپ فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ. اب الی الخلق، خلق پر الف لام استغراق کا ہے، یہ تھوڑا تھا. کافہ کی سٹ بھی لگائی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کافہ کی تاکید بھی لگائی. سبحان اللہ. فرمایا ہر وہ ہے جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا وہ میری امت ہے. سبحان اللہ. جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا وہ میری امت ہے. اور قرآن نے بتایا خلق الموت والحیات، سبحان اللہ. خلق الموت والحیات. موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے. موت بھی میرے نبی کی امتیہ ہے، حیات بھی امتیہ ہے. موت نہیں تھی، محمد پاک تھے. حیات نہیں تھی، مدینے والے آقا تھے. موت کو وجود ملا، میرے آقا کے رحمت عالمینی کے لنگر سے ملا. حیات کو وجود ملا، نبی پاک کے رحمت عالمینی کے لنگر سے ملا. میرے نبی کا کرم نہ ہوتا نہ موت ہوتی نہ حیات. اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات سے پہلے اول الخلق ہیں ہمارے آقا. بے شک کیونکہ رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تم موت و حیات کے چکر میں ہو. دیکھو جی ان کو بھی موت آ گئی. اے پاگلوں، میرے نبی کے تو غلاموں کی موت اور ہے، سبحان اللہ. محبوب کی موت کا کیا کہنا. سبحان اللہ. اللہ کی قسم، جب کسی ولی کامل کو موت آئے، عام بندوں کی موت کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ رب عزرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے اس کامل غلام سے پوچھنا، اگر یہ موت کو پسند کرے تو اس کو موت دینا، سبحان اللہ. اگر پسند نہ کرے تو موت نہیں دینا. ما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت انا اكره وصاحبا. رب نے فرمایا میں عالم الغیب رب ہوں، میں کسی معاملے میں تردد نہیں کرتا، مگر میرا تردد ایک معاملے میں ہوتا ہے، یہ نسبت مجازی ہے. ایک معاملے میں. یا اللہ کس معاملے میں؟ فرمایا جب تک میرے محبوب کا غلام کامل موت کو پسند نہ کرے میں اسے موت دینا پسند نہیں کرتا. اب پتہ چلا کہ ان سے پوچھا جاتا ہے، جب وہ راضی ہوتے ہیں نا، راضی کیسے ہوتے ہیں؟ عزرائیل صاحب کہتے ہیں جناب یہی دنیا میں رہو گے یا جس محبوب کے محب ہو ان کا دیدار بھی کرو گے؟ وہ کہتے ہیں ان کا دیدار کیسے؟ کہا جی یہ موت جو ہے نا، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت پل ہے، ادھر آپ ہے ادھر محبوب کے جلوے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کمال ہے، ہم تو بیٹھے ہی محبوب کے دیدار کے لیے ہیں. اگر موت سے سرکار کا دیدار ہوتا ہے تو جلدی کر ہمیں موت دے. موت آئی، ایک قبر میں گیا، اسے کان پکڑوا دیے. اور یہ کامل جب گئے قبر میں تو جناب فرشتوں نے جب پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان نے فرمایا ہم آئے ان کے لیے ہیں.
قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں گا، سبحان اللہ، پھر فرشتے گھر اٹھائیں تو میں ان سے کیوں کہوں، اے فرشتوں اب میں ان کے پاؤں سے کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل دیدار ہوتا بھی مومن کو ہے، کسی کمبخت کو، خبیث کو، بدعقیدہ کو، نبی کی نسبت کا احترام نہ کرنے والوں کو دیدار نہیں ہوتا، دیدار ان کو ہوتا ہے جو نبی کی گلی کے کتے سے بھی پیار کرتے ہیں۔ بے شک بے شک حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں یکجاں چے کند سعدی مسکین کے دو سجاں سازیں فدائے سگے دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تو قادر مطلق ہے، ایک مرتبہ مجھے موت دے، پھر زندہ کر دے، پھر موت دے، پھر زندہ کر دے، پھر موت دے، پھر زندہ کر دے، ہر مرتبہ تو مجھ سے پوچھ کے سعدی آپ کیا چاہتے ہو، سعدی آپ کیا چاہتے ہو، سعدی آپ کیا چاہتے ہو، ہر مرتبہ کہوں گا میں اللہ میرے تیرے محبوب کی گلی کا کتا ہو میں قربان، محبوب کی گلی کا کتا ہو قربان ہو جائے، اور جن کے کتوں کا یہ مقام ہے اس محمد کے کندھوں پہ بیٹھنے والے شہزادوں کا کیا ہے؟ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، غور کیجیے جناب، غور کیجیے، ایک لمحہ مومن میرے آقا پاک علیہ السلام کے جسم اطہر کے قریب بیٹھا صحابی بن گیا، سبحان اللہ، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علیہ، صحابی بن گیا۔ یار جسم کے قریب بیٹھنے والے کا مقام کیا ہے؟ سارے غوثوں سے عظیم مقام، بلند۔ تو جس جسم کے قرب کے صدقے یہ مقام ملا، اس جسم کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اس جسم کا مقام کیا ہوگا؟ اور جس کو میرے آقا کہیں جسموں کا جسمی، واہ 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 لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، واہ واہ واہ، کوئی بے شک حدیث پر کسی قسم کی بات کرتا رہے، مگر میرے دادا پیر نے جو اس کو اپنے کلام میں استعمال کیا، ہمارے لیے تو یہ حدیث صحیح ہے بھائی۔ سبحان بے شک سبحان اللہ، تاجدار گولڈا نے نہیں کہا ہمارا حب نبی ہے مہر علی، واہ 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 واہ، اپنا نام نہیں لیا مہر علی، مہر کا معنی بھی محبت ہوتا ہے، فرمایا حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، نبی سے محبت، علی سے محبت، علی سے محبت، نبی سے محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، فرق نہیں مابین، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسموں کا جسمی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو بھائی جن کو جسموں کا، یوں نہیں فرمایا، علماء کو پتہ ہے، یوں نہیں فرمایا کہ جسموں کا جسمی، اللہ اللہ، لحموں کا لحمی، سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا جسم میرے جسم کی طرح ہے، نا کاف تشبیہ کا استعمال نہیں فرمایا، فرمایا جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، تمہارا جسم میرا جسم ہے، تمہاری روح میری روح ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، بتاؤ اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر اگر علی کے امام کے خلاف کوئی بھونکے اللہ 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 اللہ، تو اس کتے کی ذلت کتنی ہوگی؟ میرے آقا نے جن کو مصلی امامت عطا فرما دیا، جناب فاروق اعظم کا امام، اللہ، سبحان اللہ، عثمان غنی کا امام، مولا علی کا امام، عشرہ مبشرہ کا امام، احدیوں بدریوں کا امام، تمام صحابہ کا امام، سبحان اللہ، میرے آقا نے کہا لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
فرمایا جہاں میرا ابو بکر ہوگا اور کوئی مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ابو بکر امام بنے۔ اب بتاؤ یار، علی کا مقام سمجھ سے ماورا ہے، ان کے امام کا مقام سبحان اللہ، واہ واہ، اور وہ محب علی ہے جو کہے علی نے تقیہ کیا تھا، علی ڈر کے وہاں کھڑے ہوئے تھے امامت ابتدا کے لیے۔ میں نے کہا ہے ہماران ان کو ملت، جن کا بیٹا غریب الوطن ہو کر، بھوکا پیاسا ہو کر ان یزیدی کتوں سے نہیں ڈرا، اللہ کا شیر کسی سے کیا ڈرنا۔ تم کہو کہ ڈر کے جناب بندہ، ڈر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ یہ خاندان ڈرنے والا نہیں، میرا نبی یوں ہی نہیں کندھوں پہ بٹھاتا، جن کے قدموں کے نیچے زمین آئے اور جناب مسجد بن جائے سبحان اللہ، اور طہور بن جائے۔ سبحان اللہ، قدموں، صرف قدم، پوری زمین پہ تو قدم نہیں آئے نا، ایک جگہ قدم آئے ہوں گے، تھوڑی جگہ پر، مگر ساری زمین کو رنگ لگا۔ جو لِيَلْ أَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، مسجد بھی بن گئی، جہاں غلام اور کنیز کو نماز کا وقت آئے کھڑے ہو کے وہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر وضو نہیں، پانی نہیں مل رہا، نماز کا وقت جاتا ہے، فرمایا قضا مت کرو، قضا نہ کرو، پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ زمین نے محبوب کے قدم نہیں چومے، سبحان اللہ، واہ سبحان، ایک ضرب لگاؤ منہ پہ پھیرو، سبحان اللہ، دوسری ضرب لگاؤ بازوں کو پھیرو، سبحان اللہ، اور جس مٹی نے محمد پاک کے قدم چومے ہیں وہ طہور، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی۔ جو قدموں کے نیچے آئے وہ مسجد بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اور جو محمد کے کندھوں پہ بیٹھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں جو آقا کے کندھوں پہ بیٹھے اللہ، پوری دنیا میں؟ یا علی بیٹھے یا علی کے بیٹے بیٹھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے قدموں کے نیچے عرش ہے، جن کے قدموں کے نیچے مردہ پتھر آئیں اور زندہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا احد پہ تشریف لے گئے، جبل احد، جس کو آقا نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، سبحان اللہ، احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، احد پاک تیری عظمتوں کو سلام، سبحان اللہ، میرے آقا جس سے محبت کریں، اللہ کی قسم۔ یا علی ہیں جن کی محبیت اور محبوبیت کا اعلان ہوا سبحان اللہ، غزوہ خیبر کے وقت۔ سبحان اللہ، سرکار نے اعلان نہیں کیا تھا لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، سبحان اللہ، کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فتح کر کے آئے گا، سبحان اللہ، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سبحان اللہ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ واہ وَرَسُولُهُ، سبحان اللہ، جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب بتا یار، جو محبوب اللہ بھی اور محبوب الرسول بھی، اس کا مقام کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر وہ کھڑا ہو صدیق اکبر کے پیچھے، تو بتا علی کے امام کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام علی۔ سبحان اللہ، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا علی میں کل نبیوں کے بعد آیا ہوں، سب کا مصدق بن کے آیا ہوں، سبحان اللہ، تو سارے خلفاء کے بعد آنا، سب کا مصدق بن کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا آپ بتائیں، امام حسن علیہ السلام سبحان اللہ، خلیفہ راشد ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک ہے، ان کو کیوں نکالتے ہو؟ اللہ، ان کو بھی شامل کیا کرو، وہ میرے نبی کا نور نظر ہے، وہ ہمارے آقا کا لخت جگر ہے، وہ ہمارے آقا کی نسل کی اصل ہے، بے شک، اللہ کی قسم آقا کی نسل سیدہ فاطمہ الزہرا
سلام اللہ علیہ سے چلی. فرمایا اللہ نے ہر نبی کی نسل اس کے بیٹوں سے چلائی. میری نسل اللہ نے میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے. تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا اور نہ ہی صحت اجازت دے رہی ہے. حضرات غور کیجئے، علی مرتضیٰ کے لیے فرمایا یحب اللہ و رسولہ یحبہ اللہ و رسولہ. یہ علی اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی. کیا مقام ہو. اور وہ ہے مقتدی. صدیق اکبر کی صدیقیت کو، امامت کو، خلافت کو سلام، کروڑوں سلام. فاروق اعظم کی عدالت کو، خلافت کو، امامت کو کروڑوں سلام. عثمان غنی کی سخاوت کو، امامت کو، خلافت کو کروڑوں سلام، جن کے پیچھے علی کھڑے ہیں. صدیق اکبر امام ہیں، علی مقتدی ہیں. فاروق اعظم امام ہیں، علی مقتدی ہیں. عثمان غنی امام ہیں، علی مقتدی ہیں. ذرا یہ بھی جملہ سننا، علی صدیق اکبر امام ہیں علی کے، اور علی مولا ہیں صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاروق اعظم امام ہیں علی کے، علی مولا ہیں فاروق اعظم کے. عثمان غنی امام ہیں علی کے، علی مولا ہیں عثمان غنی کے. علی تو مولا کائنات ہے نا، من کن تو مولا ہو. سبحان اللہ. علی مولا. حضرات محترم، قرآن ان کو رنگ لگاتا ہے جو مومن ہو. ظالموں کو رنگ نہیں لگاتا، ظالموں پہ لعنت بھیجتا ہے، مومنوں پہ رحمت برساتا ہے. جہاں رحمت ہو وہاں انعام ہوتا ہے، اور جہاں لعنت ہو وہاں عذاب ہوتا ہے. یہ ہمارے ادارے ہیں جو قرآن بھی پڑھاتے ہیں اور صاحب قرآن کا عشق بھی سکھاتے ہیں، محبت بھی سکھاتے ہیں. جب تک یہ دولت نہ ہو صرف حروف پڑھنے سے کچھ نہیں ملتا. حضرات محترم، ظالم کس کو کہتے ہیں؟ اگر ظالم پڑھے تو لعنت برستی ہے. ظالم کون ہوتا ہے؟ اچھا یہ کوئی مشکل بات ہے؟ میں نے کوئی مشکل لفظ تو نہیں پوچھا. ظالم وہ ہوتا ہے جو ظلم کرے. ٹھیک ہے نا جی. ظالم وہ ہے جو ظلم کرے. اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ علماء بتاتے ہیں کہ وضع شیء فی غیر محل. اللہ نے جس کو جو مقام دیا اس کے اصول کے مقام کو نہ ماننا ظلم ہے اور مان لینا عدل. اللہ نے ہمارے آقا کو رحمت للعالمین بنایا. رحمت للعالمین اس ہستی کو کہتے ہیں جو عالمین سے اول ہو. سبحان اللہ. عالمین کے لیے جو مشکل کشا بھی ہو، حاجت روا بھی ہو، فریاد رس بھی ہو. جناب بندہ جو سب سے پہلے بھی ہو وہ ہے رحمت للعالمین. ہر جگہ نبی ہم جیسا ہے. یا رسول اللہ کہتے ہو نبی کوئی سنتا ہے؟ پاگل بغیر یا رسول اللہ کہے نماز تو پڑھ کے دکھا. نماز میں تو مرتا ہے السلام علیکہ. پوچھو ملا سے کہاں کس کو کہا جاتا ہے؟ اور کہا ضمیر حاضر کی ہے یا نہیں ہے؟ مذکر مخاطب کی ضمیر ہے یا نہیں ہے؟ نماز میں حاضر ناظر مانے بیٹھا ہے. اور ایھا النبی ہو، اگر منادہ معرب باللام ہو تو ندا ایھا سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. غیر معرب باللام ہو تو یا سے. اب ایھا کا معنی بھی یا ہے. نماز میں حاضر ناظر بھی مانا، یا نبی بھی کہا، یا رسول بھی کہا. بعد میں یا رسول کہنا شرک ہے. یہ ظالم ہے سب ظالم ہیں. ان کے اداروں میں قرآن پڑھو گے لعنت ملے گی.
عاشقوں کے اداروں میں پڑھے ہوئے تھے رحمت ملی۔ سبحان اللہ، یہ بچے جو آج قرآن پڑھ کے بیٹھے ہیں اپنے سروں پہ دستاریں سجوائیں گے، یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، صاحب قرآن کی محبت بھی ہے۔ اگر قرآن مہینے میں آئے تو مہینے کو رنگ لگ جائے، سبحان اللہ، آ نہیں رہا رمضان پاک کا مہینہ، یہ ہمارے آقا نے فرمایا نا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے 1000 مہینوں سے افضل۔ اللہ نے اس میں روزہ فرض کیا، تراویح پڑھنی سنت قرار دی، نفل قرار دی۔ ایک نفل پڑھو گے فرض کا ثواب، ایک فرض ادا کرو گے 70 فرض۔ پہلے 10 دن رحمت برسے گی، پھر جناب 11ویں کا دن آئے گا تو بخشش شروع ہو جائے گی، مغفرت۔ میں نے کہا یا اللہ، 9ویں کے دن بخشش شروع ہوتی، 13ویں کے دن ہو جاتی، 11ویں کے دن کیوں؟ میں 11ویں کے منکرین کا منہ کالا نہ کروں گا۔ نام دادو تم کہتے ہو 11ویں کہاں ہے؟ 11ویں آئے گی میں بخشش شروع کروں گا، 10 دن بخشش برستی رہے گی۔ سبحان اللہ، واہ اور جب 11ویں والے کے جد امجد کا دن آئے گا، واہ واہ، مولا علی کا دن آئے گا، 21ویں رمضان کا دن آئے گا، پھر جہنم سے آزاد۔ سبحان علی اللہ، کو ماننے والوں جہنم سے آزاد، سبحان علی اللہ، کو ماننے والوں جہنم سے آزاد۔ سبحان اللہ، وہ کتا علی کو نہیں مانتا جو کہے تکیہ کر کے نماز پڑھ رہے۔ وہ علی شیر خدا اور ڈر کے فکر۔ یہ نہ کہا کرو کہ وہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، وہ تو ناقص بات کرتے ہیں۔ اگر کامل بات کرتا ہے تو مہر علی کا غلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حب نبی ہے مہر علی، واہ واہ واہ، مہر علی ہے حب علی، جسموں کا جسمی، لہموں کا لہمی، فرق نہیں مابین پیا۔ حضرات محترم، صحت کو ٹھیک نہیں، اور کیوں ٹھیک نہیں یہ میرے سامنے آتا گیا۔